السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکر ادا کرنے کے 6 طریقے کون سے ہیں اور ان میں سب سے بہترین اور اعلیٰ طریقہ شکر ادا کرنے کا کون سا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو شکر ادا کرنے کے 6 طریقے بتاؤں گا اور ان میں جو سب سے بہترین اور اعلیٰ طریقہ ہے وہ بھی بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، میری باتوں کو کان کھول کے سن لیجئے تاکہ میری باتیں اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ سکے اور شکر ادا کرنے کے طریقہ بھی آپ سیکھ لیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کسی بندے کو کوئی نعمت ملے یا اس سے کسی مصیبت کو ٹال دے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کو شکر گزار بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے خود بھی قرآن میں کئی جگہ شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے میرے مومن بندو، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اور میرا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو۔ اور اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 147 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے اگر تم شکر ادا کرو گے اور ایمان لے آؤ گے۔ اور اسی طرح سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے انعامات میں اضافہ کروں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الزمر آیت نمبر 66 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ شکر ادا کرنے کے لیے فرمایا ہے، شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اب شکر ادا کرنے کے طریقے تو بہت سارے ہیں، تو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 6 طریقے بتاؤں گا، ان میں سے افضل طریقہ کون سا ہے وہ بھی آخر میں بتاؤں گا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دل سے آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب دل سے کیسے اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ دل سے اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ کا احترام کریں اور اللہ سے محبت کریں، کیونکہ جب کوئی بندہ کسی بندے پہ احسان کرتا ہے تو یہ بندہ اس کا جو ہے احسان کرنے والے کا احسان مند رہتا ہے، اس کا بڑا احترام کرتا ہے، اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس کو ناراض ہونے نہیں دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ہم سب پہ کتنی زیادہ انعامات ہیں، بے شمار انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سب پر ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نام کا احترام کریں، اللہ کا احترام کریں اور اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا دل سے۔ اور دوسرا طریقہ شکر ادا کرنے کا زبان سے ہے کہ آپ زبان سے الحمدللہ کہیں، یا آپ اپنی زبان میں کہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں شکر الحمدللہ، یہ بھی ایک طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا۔ بہرحال زبان سے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص آپ کے اوپر احسان کرتا ہے تو اس کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے جزاک اللہ کہے، تو گویا کہ آپ نے اس کے احسان کا بدلہ عطا کیا۔ اور تیسری صورت شکر ادا کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے والے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں، مثلا مال و دولت دیا ہے، گاڑی دی ہے، یا اسی طرح اللہ نے آپ کو جو ہے اچھے اچھے کپڑے دیے ہیں، تو ان نعمتوں کا آپ اپنے وجود کے اوپر اس کا اظہار کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو نئے اور اچھے کپڑے دیے ہیں تو آپ ان اچھے کپڑوں کو پہن کر گھوما کریں، میلے کچیلے کپڑے میں نہ گھومیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے صحابی کا کہ وہ میلے کچیلے کپڑوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کے ان سے فرمایا کہ جاؤ صاف ستھرے کپڑے پہن کے آ جاؤ۔ تو اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے، اچھے اچھے کپڑے دیے ہیں، گاڑیاں دی ہیں، تو آپ ان کو استعمال کریں۔ ان کو استعمال کرنا ہی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا بہت کچھ ہے اور آپ کہہ رہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میلے کچیلے کپڑے میں گھوم رہے ہو تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس مال و دولت ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو اس کو اپنے اوپر آپ ظاہر کریں۔ اچھے کپڑے آپ کے پاس موجود ہیں تو اس کو پہن لیا کریں۔ اگر اچھی گاڑیاں اللہ نے آپ کو دی ہے تو اس میں آپ سوار ہو کے چلیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا۔ اور چوتھا طریقہ شکر ادا کرنے کا یہ ہے کہ آپ مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو آپ علم لوگوں کو سکھائیں۔
اللہ نے آپ کو کوئی ہنر دی ہے تو آپ اس ہنر کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو سکھائیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا۔ اور پانچواں طریقہ شکر ادا کرنے کا یہ ہے کہ آپ سجدہ کریں اور سجدے میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب بھی انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے یا کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے تو بندہ سجدے شکر کرتا ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا۔ اور چھٹا طریقہ جو سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ بلکہ تمام عبادات جو ہے جو آپ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے اوامر پہ عمل کرتے ہیں، نواہی سے جو ہے آپ رک جاتے ہیں، یعنی اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے آپ وہ کام کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے آپ وہ کام نہیں کرتے، اس سے رک جاتے ہیں، تو یہ بھی شکر ادا کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے شکر ادا کرنے کا کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کے نوافل پڑھتے تھے، اتنے طویل قیام کرتے تھے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا اس پہ۔ کسی صحابی نے پوچھا ان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کیا ہے تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز اتنی طویل کرتے تھے کہ ان کے پاؤں جو ہے پٹ جاتے تھے، حتی تفطر قدمہ۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر ہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدمہ، تو ایک حدیث میں تفطرہ کا لفظ ہے، دوسری جو ہے تورمت کا لفظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اتنے طویل کرتے تھے کہ ان کا پاؤں سوج جاتا تھا، ان کے پاؤں پٹ جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمایا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ بہترین طریقہ ہے، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا ہے، جیسے فتح مکہ میں، اور اسی طرح ابو جہل کے مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل پڑھ کے، فتح مکہ میں 8 رکعت نفل پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا۔ تو شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نوافل پڑھیں، نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شکر ادا کرنے والے بن جائے۔ اب شکر ادا کرنے والے آپ کیسے بنیں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر یعنی دنیاوی معاملات کے اندر آپ اپنے سے بڑے کو مت دیکھیں، دنیاوی معاملات کے اندر آپ اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں۔ اگر آپ دنیاوی معاملات میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں گے تو آپ شکر گزار بنیں گے۔ اپنے سے بڑے کو دیکھیں گے، مثلا اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھیں گے یا اپنے سے زیادہ ہینسم بندے کو دیکھیں گے، کسی بھی چیز کے اندر وہ آپ سے بڑھ کر ہو دنیاوی معاملات میں، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے، آپ ناشکر بن جاؤ گے۔ اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تو آپ شکر گزار بنو گے۔ لیکن دین کے معاملے میں آپ اپنے سے بڑے کو دیکھیں، چھوٹے کو مت دیکھا کریں۔ ایک بندہ ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کہہ رہے چلو وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے میں تو الحمدللہ 5 وقتہ پڑھ رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک بندہ جو ہے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، آپ کہہ رہے میں تو روزہ رکھ رہا ہوں، چلو یہ بھی بڑی بات ہے۔ نہیں، اپنے سے بڑے کو دیکھیں۔ ایک بندہ فرائض کے ساتھ نوافل پڑھ رہا ہے، آپ فرائض بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں اور رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھیں۔ ایک بندہ اگر فرض روزے رکھ رہا ہے تو آپ جو ہے نوافل بھی رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک بندہ جو ہے صدقہ خیرات کر رہا ہے تو آپ ان سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دینی معاملات کے اندر جب آپ اپنے سے بڑے کو دیکھو گے اور دنیاوی معاملات کے اندر آپ اپنے سے چھوٹے کو دیکھو گے تو آپ شکر گزار بنو گے، ورنہ آپ ناشکر بن جاؤ گے۔ وہ حضرت شیخ سعدی کا ایک مشہور واقعہ ہے، یہ واقعہ سنا کہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ شیخ سعدی کہیں جا رہے تھے تو ان کے پاؤں کے جوتے پڑ گئے، تو وہ بیٹھ کے شکایت کرنے لگے اللہ سے کہ اللہ اتنا فضل و کمال کے باوجود میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، میرے جوتے پڑ گئے اور ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ تو اس طرح شکایت کر رہے تھے، تو اسی حالت میں شہر کی مسجد میں داخل ہونے لگے، دیکھا کہ ایک بندہ فقیر بیٹھا ہوا ہے، اس کے دونوں پیر نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی نے جب ان کو دیکھا کہ ان کے پیر نہیں ہے
تو حضرت شیخ سعدی سجدے میں گر پڑے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میرے جوتے نہیں ہیں، اس بیچارے کو تو پیر نہیں ہے۔ تو ان کے صرف جوتے نہیں تھے، ان کے پیر نہیں تھے، انہوں نے اپنے سے کمتر کو جب دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر شکر گزار بندہ بننا ہے آپ کو، اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے بڑے کو مت دیکھو، ورنہ ناشکر ہو جاؤ گے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔